ذرا ایک منظر تصور کریں. ایک گنجان آباد سا بازار ہے اور ایک موبائل شاپ کا کاؤنٹر ہے. جی. سخت گرمی کا دن ہے، گاہکوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور دکان کا جو مالک ہے وہ پریشان، ماتھے کا پسینہ پہنچتا ہوا بیٹھا ہے. بالکل عام سا منظر ہے یہ ہماری مارکیٹوں کا. ہاں، اور ایک طرف ایک کسٹمر کھڑا کافی اونچی آواز میں جھگڑ رہا ہے کیونکہ اس کے پرانے فون کی رسید کہیں گم ہو چکی ہے اور وہ ہر صورت وارنٹی کلیم کرنا چاہتا ہے. صحیح. دوسری طرف دکان کے پچھلے حصے میں کاریگر اپنی لیب میں بغیر کسی پراپر ٹوکن کے یا پرچی کے فون کھولے بیٹھا ہے اور اسے خود نہیں یاد کہ کون سا پرزہ کس کسٹمر کے فون کا تھا. اور یہ سب سے بڑی سردرد ہوتی ہے. بالکل سردرد ہے. اور ان سب کے درمیان سب سے بڑا خطرہ جو ایک تلوار کی طرح سر پر منڈلا رہا ہے وہ ہے ایک 15 ہندسوں کے IMEI نمبر کی معمولی سی غلطی. جی ہاں، ایک ہنسا ادھر سے ادھر ہوا اور بس. بالکل. یا پھر غلطی سے کاؤنٹر پر کوئی ایسا چوری کا فون خرید لینا جس کی وجہ سے منافع کے بجائے دکاندار کے سیدھا پولیس اسٹیشن کے چکر لگنے کا ڈر ہو. یہ ایک ایسا منظر ہے جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی بازاروں میں ضرور دیکھا ہوگا. 100%. آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اپنے سورسز کی بنیاد پر اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ کیسے ایک مخصوص ڈیجیٹل سسٹم جسے بزیپ کہا جاتا ہے وہ اس مکمل افراتفری کو ختم کر کے ایک عام سے بکھرے ہوئے کاروبار کو مکمل سمارٹ آٹو پائلٹ پر لا رہا ہے. یہ منظر جو آپ نے ابھی بیان کیا نا، یہ واقعی بہت عام ہے، لیکن اگر ہم اس کا بغور تجزیہ کریں تو یہ محض ایک دکان کی کہانی نہیں ہے. اچھا، تو پھر کیا ہے یہ دراصل معلومات کے بے پناہ بوجھ، جسے ہم انفارمیشن اوورلوڈ کہتے ہیں، اور روایتی طریقوں کی ایک مکمل ناکامی کی کلاسک مثال ہے. دیکھیں، جب ہم موبائل فون کے بزنس کی بات کرتے ہیں تو یہ سیکنڈوں اور منٹوں کا کھیل ہے. بالکل. کسٹمر کھڑا ہوتا ہے سر پر. جی، ایک طرف آپ کے پاس ہزاروں چھوٹی بڑی ایسیسریز ہیں، درجنوں فون ماڈلز ہیں، اور دوسری طرف آپ ہر چیز کا حساب ایک کاپی پینسل پر رکھ رہے ہیں. انسانی دماغ ایک وقت میں کتنی چیزیں پروسیس کر سکتا ہے بھلا؟ ظاہر ہے اس کی ایک حد ہے. بالکل حد ہے. جب رفتار اور درستگی دونوں ایک ساتھ درکار ہونا تو انسانی خامی کا سامنے آنا بالکل فطری بات ہے. یہ افراتفری صرف ایک دکاندار کی پریشانی نہیں ہے، یہ دراصل ایک پورے غیر منظم معاشی سسٹم کا کولیپس ہے. صحیح. اچھا، تو چلیں اس بات کی ذرا تہیں کھولتے ہیں. مطلب دکاندار دہائیوں سے اسی کاپی پینسل، اسی پرانے رجسٹر والے طریقے پر کام کر رہے ہیں اور پیسے بھی کمائی رہے ہیں نا؟ ہاں، کما تو رہے ہیں. تو اب اچانک ایسا کیا بدل گیا ہے کہ انہیں ٹیکنالوجی کی اتنی فوری ضرورت پڑ گئی؟ کیا واقعی کوئی ایپ ان کا وقت بچاتی ہے یا یہ الٹا ان کے لیے اسکرین پر دیکھنے اور ڈیٹا انٹری کا ایک نیا دردسر پیدا کر دیتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ اب اچانک کیا بدل گیا ہے. جی. دراصل مارکیٹ کی ڈائنامکس بالکل بدل چکی ہیں. آج ہم جس دور میں ہیں وہاں ٹیکنالوجی کو اپنانا محض وقت بچانے یا دکان کو ماڈرن دکھانے کا طریقہ نہیں رہا. تو پھر کیا ہے؟ یہ بقا کی جنگ بن چکا ہے. اس سے ہم بزنس کی زبان میں ڈیجیٹل سروائیول کہتے ہیں. ذرا سوچیں نا، ٹیکنالوجی روز بروز تیز تر ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے. اگر ایک دکاندار آج بھی رجسٹر پر انٹری کر رہا ہے اور اس کے پڑوس کا دکاندار ایک ڈیجیٹل اسمارٹ ایپ پر شفٹ ہو چکا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسٹمر ظاہر ہے تیز سروس والے کے پاس جائے گا. 100%. پڑوسی دکاندار بلنگ سیکنڈوں میں کرے گا، کسٹمر کو انتظار نہیں کروائے گا، اور اس کا جو کسٹمر ایکسپیرینس ہے وہ کئی گنا بہتر ہوگا. آج کا جدید گاہک انتظار کرنے کا عادی بالکل نہیں ہے. ہاں، یہ تو ہے. 2 منٹ لیٹ ہو جاؤ تو وہ دوسری دکان کا رخ کر لیتا ہے. جی، اگر آپ کے پاس رفتار نہیں ہے تو گاہک مڑے گا اور دوسری دکان پر چلا جائے گا، اور وہ دکاندار جو پرانے طریقوں پر قائم ہے نا، وہ صرف اپنے رجسٹروں کی کٹنگ اور غلطیوں میں ہی الجھا رہ جائے گا. صحیح. مطلب یہ صرف سہولت کا معاملہ نہیں، یہ مارکیٹ شیئر کھونے کا ڈر ہے. بالکل، مارکیٹ سے آؤٹ ہونے کا ڈر ہے. لیکن 1 منٹ، مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے. جی بتائیں. جب ہم مقامی دکانداروں، خاص طور پہ یہ جو چھوٹے تاجر ہیں مارکیٹ میں، ان کی بات کرتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی سے ویسے ہی گھبراتے ہیں. مطلب وہ اپنے کھاتے کسی اور کو دکھانے سے بہت ڈرتے ہیں. ہاں، یہ خوف تو موجود ہے مارکیٹ میں. بازاروں میں تو یہ عام سوچ ہے کہ اگر میں نے کوئی سافٹ ویئر استعمال کیا تو میرا سارا ڈیٹا، میرے سپلائرز کے لسٹ، میرے گاہکوں کے نمبر اور سب سے بڑھ کر میرے منافع کی تفصیل کسی اور کمپنی کے پاس چلی جائے گی. صحیح.
تو یہ جو بزا ایپ ہے یہ اس نفسیاتی خوف کا کیا حل پیش کرتا ہے؟ کیا وہ کسی قسم کی گارنٹی دیتے ہیں؟ کیونکہ مارکیٹ میں تو بے شمار سستے اور بنے بنائے سافٹ ویئر موجود ہیں۔ آپ نے بالکل درست دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ پاکستانی مارکیٹوں میں ڈیٹا کی رازداری سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجر واقعی اس بات سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ ان کا بزنس ماڈل کاپی ہو جائے گا۔ بالکل، یا ان کا ڈیٹا چوری ہو کر ان کے حریفوں کو بیچ دیا جائے گا۔ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام مارکیٹ سافٹ ویئر اور اس مخصوص کسٹمائزڈ ایپ کے نقطہ نظر میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ ہمارے سورسز کے مطابق جب ہم اس ماڈل کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام سی لمیٹڈ ایپ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ 100% صارف کی مرضی کے مطابق بنائی گئی ایک کسٹم ایپ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ دکان کا تمام ڈیٹا کسی سینٹرلائز سرور پر نہیں جاتا۔ تو پھر کہاں جاتا ہے؟ وہ دکاندار کے اپنے ذاتی گوگل کلاؤڈ پر محفوظ ہوتا ہے۔ ارے واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹرول مکمل طور پر دکاندار کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ بالکل، 100% دکاندار کے ہاتھ میں۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی اور کے بنائے ہوئے گھر میں کرائے پر رہنے کے بجائے اپنا ایک ذاتی گھر بنانا جس کے دروازے کی اکلوتی چابی صرف اور صرف آپ کی اپنی جیب میں ہو۔ کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے۔ جی نا، مطلب آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ مالک مکان کسی بھی وقت آپ کا سامان باہر پھینک دے گا یا آپ کے گھر میں جھانک کر دیکھے گا۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب ایک مقامی دکاندار کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ڈیٹا تمہارے اپنے گوگل اکاؤنٹ میں ہے جس کا پاسورڈ صرف تمہارے پاس ہے اور اس کا کنٹرول کسی تیسری پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں، تو اس کا وہ نفسیاتی خوف ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح، اعتماد بحال ہو جاتا ہے اس کا۔ جی ہاں، جب ڈیٹا دکاندار کے اپنے مکمل کنٹرول میں ہوتا ہے نا، تو اسی اعتماد کی بنیاد پر وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے روزمرہ کے کاموں کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کام جو پہلے اس کے لیے ایک مستقل سردرد بنے ہوئے تھے۔ چلیں، اب جب کہ دکاندار کے پاس اپنا ایک محفوظ اور ذاتی پلیٹ فارم آ گیا ہے اور اس کا اعتماد بھی بن گیا ہے، تو ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم دکان کے روزمرہ کے آپریشنز کو عملی طور پر کیسے تبدیل کرتا ہے۔ بالکل، اس کے فیچرز پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ جس کا ہم نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا وہ 15 ہندسوں کا IMEI نمبر۔ اوہ ہاں، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ موبائل شاپس پر لوگ ڈبے کو آنکھوں کے بالکل قریب کر کے ایک ایک ہندسہ پڑھ کر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کا ڈیجیٹل حل کتنا مؤثر ہے؟ اس کا حل اتنا سادہ اور مؤثر ہے کہ یہ پورے عمل کو ہی بدل دیتا ہے۔ اس ایپ میں کیمرہ اسکینر کی سہولت موجود ہے۔ اچھا، کیمرے سے اسکین ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، دکاندار کو اب ہاتھ سے کچھ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ بس اپنے موبائل فون کا کیمرہ آن کرتا ہے، ڈبے پر موجود بارکوڈ کو اسکین کرتا ہے اور ایپ خود بخود دونوں IMEI نمبرز کو سیکنڈوں میں اسٹاک کا حصہ بنا دیتی ہے۔ یہ تو بہت زبردست ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف 100% وقت کی بچت نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ 100% انسانی خطا کا خاتمہ ہے۔ یہ غلطی کا خاتمہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ IMEI دراصل فون کا شناختی کارڈ ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ سے لکھتے ہوئے ایک ہندسہ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا جو بٹرفلائی ایفیکٹ ہے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل، سارا ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کا سٹاک میچ نہیں کرے گا، اور اگر کسٹمر کل کو وہ فون واپس لاتا ہے تو رسید پر نمبر کچھ اور ہوگا اور ڈبے پہ کچھ اور۔ یہ تو سیدھا سیدھا جھگڑا ہے۔ 100% درست۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب بات نئے فونز کے بجائے پرانے یعنی استعمال شدہ فونز کی ہو۔ او ہاں، سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ۔ جی، سیکنڈ ہینڈ موبائل مارکیٹ میں پرانا فون خریدنا کسی بارودی سرنگ کے میدان سے گزرنے کے مترادف ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چوری کے فون خریدنے کا ڈر۔ بالکل۔ مطلب ایک دکاندار کاؤنٹر پر بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک شخص آتا ہے اور جلدی میں فون بیچنا چاہتا ہے۔ دکاندار کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ فون چوری کا نہیں ہے؟ کیا یہ سسٹم اس چیز سے کوئی تحفظ فراہم کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے، اور ہمارے سورسز کے مطابق یہ اس پورے ڈیجیٹل ماڈل کا ایک انتہائی مضبوط پہلو ہے۔ جب بھی کوئی پرانا فون خریدا جاتا ہے نا، تو ایپ میں ایک محفوظ بائنگ پینل یعنی سیف بائنگ پینل کا فیچر ہے۔
یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دکاندار گاہک کا نام درج کرتا ہے اور پھر اسی وقت موبائل کیمرے سے بیچنے والے کے شناختی کارڈ یعنی CNIC کی لائیو تصویر کھینچتا ہے اور ساتھ ہی فون کی حالت کا اندراج براہ راست ایپ میں کر دیتا ہے۔ ارے واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے بلکہ ایک قانونی ڈھال ہے۔ بالکل قانونی ڈھال ہے۔ کیونکہ اگر آپ صرف شناختی کارڈ کی کاپی لیتے ہیں تو وہ تو فیک یا جعلی بھی ہو سکتی ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن لائیو تصویر کا مطلب یہ ہے کہ دکاندار کے پاس یہ ناقابل تردید ثبوت آ جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں شخص کاؤنٹر پر خود موجود تھا۔ جی ہاں، اس سے دکان کو مشکوک اور چوری شدہ فونز کے خطرے سے بچایا جا سکتا ہے۔ کل کو اگر پولیس یا کوئی ادارہ تفتیش کے لیے آ بھی جائے نا، تو دکاندار کے پاس اپنے دفاع کے لیے ایک مکمل ڈیجیٹل ٹریل موجود ہوتا ہے۔ آپ نے اس کا قانونی پہلو بہت خوبصورتی سے واضح کیا۔ واقعی چوری کا فون ایک ایسا ٹائم بم ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ فیچر نہ صرف دکاندار کو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے بلکہ میرے خیال میں یہ چوروں اور مشکوک افراد کی حوصلہ شکنی بھی کرتا ہوگا۔ 100% کرتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دکان پر ان کا لائیو ریکارڈ بن رہا ہے۔ اس طرح مارکیٹ میں ایک صاف ستھرا اور شفاف ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا دکاندار کے تحفظ کا معاملہ۔ اب ذرا اس سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یعنی کسٹمر کے مسائل۔ جیسے کہ ہم نے اپنے افتتاحی منظر میں اس گاہک کا ذکر کیا جو رسید گم ہونے پر جھگڑا تھا۔ ہاں، وہ جو کاؤنٹر پر چیخ رہا تھا۔ جی بالکل۔ یہ ایک اور بہت بڑا پوسٹ سیل ڈراؤنا خواب ہے۔ دکاندار اکثر کہتے ہیں کہ بھائی پرچی نہیں تو وارنٹی نہیں، اور گاہک کہتا ہے کہ میں نے آپ بھی کی دکان سے لیا تھا۔ یہ سسٹم اس جھگڑے کو کیسے ختم کرتا ہے؟ اس ڈیجیٹل ماڈل نے رسید گم ہونے کی ٹینشن کو جڑ سے ختم کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ ڈیجیٹل وارنٹی اور PTA سٹیٹس ٹریکر کے ذریعے۔ اگر کوئی گاہک بغیر رسید کے آتا ہے تو دکاندار محض اس کا فون لیتا ہے، کیمرے سے اس کا IMEI اسکین کرتا ہے اور سیکنڈوں میں ایپ کی اسکرین پر یہ تفصیل آ جاتی ہے کہ یہ فون اس دکان سے کس تاریخ کو بکا تھا۔ زبردست! اور وارنٹی کا بھی پتہ چل جاتا ہے؟ بالکل، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی وارنٹی کے کتنے دن باقی ہیں۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو گاہک کو رسید سنبھالنے کی ٹینشن نہیں رہتی، اور دوسرا دکاندار جعلی کلیم سے 100% محفوظ ہو جاتا ہے۔ جھگڑے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ بالکل، گنجائش ہی نہیں بچتی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم دکان کے مختلف حصوں کو ڈیجیٹلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور حصہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کون سا حصہ؟ اور وہ ہے ریپیئرنگ لیب یا کاریگر کا سیکشن۔ اوہ ہاں، وہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے۔ لیب میں فونز کے پرزے مکس ہو جانا تو جیسے ایک روایت بن چکی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس ایپ میں موبائل ریپیئرنگ اور کاریگر ٹوکن کا بھی ایک پورا سسٹم موجود ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی ایک ڈیجیٹل ٹوکن اس لیب کی افراتفری کو ختم کر سکتا ہے؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ دیکھیں، روایتی لیبز میں ہوتا یہ ہے کہ فونز ایک دراز میں پڑے رہتے ہیں اور کاریگر کو معلوم نہیں ہوتا کہ پہلے کون سا فون بنانا ہے یا کس فون میں کیا مسئلہ تھا۔ پرچیاں گم ہو جاتی ہیں نا؟ جی، لیکن جب ہر آنے والے فون کا ایک ڈیجیٹل ٹوکن جنریٹ ہوتا ہے جس میں کسٹمر کا مسئلہ، ایڈوانس دی گئی رقم اور کاریگر کا نام واضح طور پر سلیکٹ کیا جاتا ہے تو سارا کام ایک منظم فلو میں آ جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے جو اس پورے عمل میں جادو کا کام کرتی ہے۔ اچھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کمیونیکیشن۔ جیسے ہی کاریگر فون ٹھیک کر کے سسٹم میں اپڈیٹ کرتا ہے نا، تو کسٹمر کو واٹس ایپ پر ایک خودکار میسج یعنی آٹومیٹڈ میسج جاتا ہے کہ آپ کا فون تیار ہے۔ ارے واہ! یعنی کسٹمر کو بار بار دکان پر فون کر کے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی میرا فون بن گیا ہے یا نہیں۔ بالکل ضرورت نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا محض ایک واٹس ایپ کا خودکار میسج اور ایک ڈیجیٹل رسید کسٹمر کے ذہن میں ایک گلی محلے کی عام سی دکان کا امیج بدل سکتی ہے؟ کیا اس سے وہ دکان واقعی ایک برانڈ محسوس ہونے لگتی ہے؟ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا ہر کاروبار کرنے والے کے لیے سب سے ضروری ہے۔ آج کی دنیا میں پروڈکٹ سے زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ گاہک کا تجربہ کیسا رہا۔ کسٹمر ایکسپیرینس؟ جی، کسٹمر ایکسپیرینس۔ جب ایک گاہک ایک عام سی دکان پر جاتا ہے، اسے کوئی کچی پرچی نہیں بلکہ ایک پروفیشنل ڈیجیٹل رسید ملتی ہے، اور پھر اسے گھر بیٹھے ایک کارپوریٹ لیول کی طرح واٹس ایپ پر اپڈیٹ ملتی ہے، تو اس کے دماغ میں اس دکان کا تصور یکسر بدل جاتا ہے۔ ہاں،
وہ اس دکان کو ایک برانڈ سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل، یہ شفافیت، یہ پروفیشنلزم دکاندار اور گاہک کے درمیان ایک ایسا رشتہ بناتا ہے جو روز روز کی الجھنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ گاہک کو ذہنی سکون ملتا ہے اور وہ اسی سکون کے بدلے ہمیشہ اسی دکان پر واپس آتا ہے۔ ذہنی سکون، یہ واقعی بہت بڑا لفظ ہے کاروبار میں۔ لیکن ذرا ٹھہریں، گاہک خوش ہے، دکان کا امیج بھی ایک برانڈ جیسا بن گیا ہے، سارا کام آٹو پائلٹ پر چل رہا ہے۔ جی، لیکن اگر شام کو دکان بند کرتے وقت کاؤنٹر کے گلے میں یا کیش رجسٹر میں پیسے ہی پورے نہ نکلیں تو یہ ساری جدید ٹیکنالوجی اور سارا آٹو پائلٹ تو بالکل بیکار ہو گیا نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ پیسے کا حساب تو کاروبار کی جان ہے۔ یہ سسٹم پیسوں کے اس پیچیدہ اور الجھے ہوئے دھاگے کو کیسے سلجھاتا ہے؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ دراصل اکثر کاروبار اس لیے فیل نہیں ہوتے کہ ان کی سیلز نہیں ہوتی یا ان کے پاس گاہک نہیں آتے۔ تو پھر کیوں فیل ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ مالکان کو اپنے اصل اخراجات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اسے معاشی اصطلاح میں مائکرو اکاؤنٹنگ کہا جاتا ہے۔ چھوٹے کاروباروں میں اسے سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مائکرو اکاؤنٹنگ مطلب چھوٹے موٹے خرچوں کا حساب؟ جی بالکل۔ جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا روزانہ کا چائے پانی کا خرچ کتنا ہے یا چھوٹی موٹی لیکیجز کہاں ہو رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ منافع کما رہے ہیں، جبکہ در حقیقت آپ کا سرمایہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہوئی کہ آپ کے پاس پانی کی ایک بالٹی ہے جس میں بہت باریک خوردبینی سوراخ ہیں۔ بالکل۔ آپ کو بظاہر پانی گرتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن کچھ دیر بعد جب آپ بالٹی اٹھاتے ہیں تو وہ بالکل خالی ہو چکی ہوتی ہے۔ چھوٹے اخراجات بھی اسی طرح کاروبار کی بالٹی کو خالی کر دیتے ہیں۔ کیا زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ واقعی یہ باریک سوراخ ہی سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس ڈیجیٹل سسٹم میں ایڈوانسڈ اخراجات کا فیچر اسی لیے رکھا گیا ہے۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دکاندار روزانہ کے چائے پانی سے لے کر دکان کا بھاری کرایہ، بجلی کا بل اور اپنے سیلز بوائز کی تنخواہیں سب ایپ میں فیڈ کرتا ہے۔ صحیح۔ شام کو ایپ دن بھر کی کل سیلز میں سے ان تمام اخراجات کو مائنس کر کے دکاندار کے سامنے اس کا حقیقی خالص منافع یعنی نیٹ پروفٹ لا کر رکھ دیتی ہے۔ کوئی دھوکہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں، صرف ٹھوس حقائق۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شام کو حساب ملاتے وقت 1 روپے کا بھی فرق نہیں آتا، اور جب شام کو حساب میں 1 روپے کا بھی فرق نہ آئے نا، تو وہ جو ذہنی سکون ملتا ہے وہ ایک کاروباری شخص کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ وہ رات کو سکون کی نیند سو سکتا ہے۔ بالکل، ذہنی سکون اور واضح مالیاتی کنٹرول ہی ایک کامیاب بزنس کی بنیاد ہیں۔ تو اگر ہم آج کی اس طویل اور دلچسپ گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ بضائپ کا یہ تصور محض ایک سافٹ ویئر انسٹال کرنے تک محدود نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک پورا لائف سٹائل چینج ہے۔ جی، یہ دراصل ایک مکمل تبدیلی کا سفر ہے، ایک چھوٹی سی دکان یا موبائل شو رومز کی چین کا سمارٹ آٹو پائلٹ پر آنے کا سفر، جو انہیں ایک برانڈڈ کمپنی کے طور پر کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ایک ایسا نظام جہاں دکاندار کا ڈیٹا مکمل طور پر اس کے اپنے قبضے میں رہتا ہے، اور جہاں تمام آپریشنز شفاف ہو جاتے ہیں اور مالیات کا کنٹرول انگلیوں کے اشاروں پر آ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس پورے جائزے کا لب لباب یہی ہے کہ کسی بھی غیر منظم اور بکھرے ہوئے نظام میں، چاہے وہ موبائل کی دکان ہو یا کوئی اور بزنس، جب درست ڈیٹا اور جدید ٹیکنالوجی کا امتزاج ہوتا ہے تو وہ نظام غیر معمولی طور پر طاقتور ہو جاتا ہے۔ بالکل، افراتفری ختم ہو جاتی ہے اور کاروبار کی حقیقی صلاحیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل منتقلی پر دکانداروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ہمارے سورسز کے مطابق ایک فری ڈیمو یعنی مفت آزمائشی ورژن کا طریقہ کار بھی اپنایا گیا ہے۔ جی ہاں، تاکہ دکاندار تسلی کر سکے۔ بالکل، مقصد یہ ہے کہ دکاندار پہلے اس نظام کو کام کرتا ہوا دیکھے اور مطمئن ہونے پر ہی اسے اپنائیں۔ اس ڈیمو کے لیے ان کا واٹس ایپ نمبر جو کہ 0315-730-7373 ہے اور ان کا یوٹیوب چینل جس کا ہینڈل @bizaAppOfficial ہے، وہ معلومات کے حصول کے لیے موجود ہیں۔ یہ ایک بہت شفاف اپروچ ہے جو مقامی تاجروں کے خوف کو دور کرنے میں واقعی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ جی بالکل۔ اب اس شاندار تجزیے اور اس پورے آٹو پائلٹ سسٹم کی گہرائی کو سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جسے میں اپنے تمام سننے والوں کے سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا خیال ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ایک موبائل شاپ کے انتہائی پیچیدہ اور افراتفری والے کاؤنٹر کو ایک سمارٹ ایپ نے کس خوبصورتی سے مکمل آٹو پائلٹ پر ڈال دیا۔
اس جائزے کو سنتے ہوئے کیا آپ لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ بالکل موبائل کی دکانوں کی طرح ہمارا اپنا ذاتی نظام بھی بکھرا ہوا ہے؟ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی نا، مطلب ہمارے روزمرہ کے گھر کے خرچوں کا حساب، ہمارے ذاتی وقت کا انتظام اور ہماری روٹین کی لیکیجز، یہ سب بھی اسی طرح بکھری پڑی ہیں۔ اگر ہماری ذاتی زندگی کو مینج کرنے کے لیے بھی کوئی ایسا ہی 100% کسٹمائزڈ اور کلاؤڈ پر مبنی اپنا ذاتی ڈیجیٹل آٹو پائلٹ آ جائے تو ہم روزانہ اپنا کتنا قیمتی وقت، توانائی اور پیسہ ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ بالکل بچا سکتے ہیں۔ کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں کہ شاید ہم سب انجانے میں اپنی زندگی کی بالٹی کو بھی انہی پرانے سوراخوں والے طریقوں پر چلا رہے ہیں؟ اس بات پر غور ضرور کیجیے گا۔